کہ ان دو واقعات سے یہ سبق حاصل کر لیں. پہلے تو یہ دل میں ہمیں ہر وقت خیال ہونا چاہیے کہ میرا کچھ بھی نہیں میرے رب کا، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. جب یہ خیال آ جائے گا نا تو پھر اکڑ نہیں آئے گی، پھر غرور نہیں آئے گا، پھر تکبر دل میں نہیں آئے گا کہ میں نے سب کچھ کیا، میں سپیریئر، مجھ پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، مجھ پر احسان ہو رہے ہیں، مجھ پر کرم نوازیاں ہو رہی ہیں. اے مالک یہ جاری رکھی ہو، یہ واپس مت لے لینا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا پڑھے نا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. حدیثوں میں یہ دعا موجود ہے، اے اللہ میں زوال نعمت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ مانگا کرو دعائیں، یہ نعمتوں کو زوال لگنے میں دیر نہیں لگتی. بس اللہ کرے کہ ہم شکر گزار رہے. مٹا دے اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار. عاجزی کا انداز اختیار کریں گے، اللہ ترقی عطا فرمائے گا. نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور بڑی پیاری دعا، اس سے اندازہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام دنیا سے آپ کا تعلق کیسا تھا اور رب سے تعلق کیسا تھا. اور یہ دعا ایکچولی ٹیچنگ بھی ہے ہمارے لیے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من دنیا تمنع خیر الآخرہ. اے اللہ پاک میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے. دنیا دنیا دنیا، صبح و شام دنیا، صبح و شام مال، صبح و شام جناب دنیا کے خواب، اور آخرت بھلائے بیٹھے. اللہ کے حبیب کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ میں ایسی دنیا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو آخرت کی بھلائی سے روک دے. اب آگے سنیے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ. اے اللہ ایسی زندگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے. زندگی تو کمال ہو گئی نا، او گاڑیاں لش پش، زندگی کے ساری لگژریز حاصل کر لی، موت اچھی نہ ہوئی، کیا کرنا ہے زندگی؟ یہ تو تھوڑی ہے نا، اصل تو وہ لائف ہے. دعا کرو کہ لائف ایسی گزرے کہ موت اچھی ہو. ہاں زندگی ایسی گزارو کہ آخرت اچھی ہو جائے. کیا خوبصورت قول ہے ایک بزرگ کا، فرماتے زمین کے اوپر کام اور زمین کے اندر آ. اللہ زمین کے اوپر ایسا کام کروا لے کہ جب زمین کے اندر جائے نا تو مار نہ پڑے، ادھر آرام کرے. ادھر آرام کرنا ہے، ادھر تھوڑی آرام کرنا ہے. ادھر غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ادھر نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ادھر حرام کام چل رہے ہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں. ادھر جاگنا ہے، ادھر فکر کرنی ہے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے. ادھر سونا ہے نا تو ادھر آسان نیند چاہیے. ادھر برکت جب ملے گی جب دنیا اچھی گزاری ہوگی. کیا خوبصورت نبی یہ پاک کے الفاظ تو ویسے ہی کمال ہے نا، ایک جملے میں پورا چیپٹر ہے. کیا فرمایا؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ حَيَاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ. اے اللہ میں ایسی زندگی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اچھی موت سے روک دے. پھر فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلٍ يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ. اور ایسی امیدوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیک اعمال سے روک. امیدیں ختم نہیں رہی، پلاننگ ہی ختم نہیں ہو رہی، نیک اعمال کی جگہ ہی نہیں بن رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو. ہم نبی پاک کی اس دعا کے ساتھ اللہ کرے کہ ہم اپنی لائف گزاریں. ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے. کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہو گیا کہ میں موت کو پسند نہیں کرتا. یعنی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہے اور اپنے دل میں آخرت کی طرف میں میلان کم پاتا ہوں، اور موت تو جنت میں پہنچنے کا راستہ ہے مگر مجھے موت ہی پسند نہیں. اچھا ایسے ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جب بھی موت کی بات آتی ہے ڈر جاتے ہیں، خوف مبتلا ہو جاتے ہیں. آخرت کی بات نہ کرو، مرنے کی بات نہ کرو. کہتا حضور مجھے پتا ہے جنت میں جانے کا راستہ ہی موت ہے، موت آئے گی تو جنت میں جاؤں گا نا، مگر میرا دل اس طرف نہیں کھنچتا ہے، مجھے میلان نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آتا. سبحان اللہ. نبی پاک نے جو فارمولہ دیا ہے نا وہی سمجھ لے آج میرے پورے بیان کا حاصل ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کیجیے مال ہے. فرمایا اپنا مال صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دو، آخرت کی طرف بھیج دو. تو کیونکہ آدمی کا دل اپنے مال کے ساتھ ہوتا ہے، اگر یہ اپنے مال کو آگے بھیج دے گا نا تو اپنے مال سے ملنا چاہے گا، اور اگر مال کو پیچھے چھوڑ دے گا تو آگے جانے کا دل ہی نہیں ہوگا، پیچھے کی طرف دل مائل رہے گا. حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اب اس کو ذرا لاجیکلی سمجھیے گا. آپ میں سے کئی لوگ ہیں مثال کے طور پر جو کراچی کے رہنے والے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی کوئی انویسٹمنٹ لاہور میں کی ہوئی ہے، کوئی فیکٹری آپ نے ڈال دی اسلام آباد میں، اب دل کدھر ہے؟ ہر تھوڑے دنوں بعد اسلام آباد میں رہتا ہے. کیوں یار؟ اس تو وہی ہے. انسان کا دل اس کے مال کے. لوگ امریکہ چلے گئے، یورپ چلے، کیوں؟ ادھر پیسہ ہے ان کا، ادھر ان کی انویسٹمنٹس ہیں، ادھر ان کی چیزیں ہیں. سبحان اللہ. کیا نبی پاک نے جو فارمولہ سمجھ آ جائے نا کہ بندے کا دل اس کے مال کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آخرت سے محبت کرنی ہے تو مال آگے بھیج دو، تمہیں ٹینشن ہی نہیں ہوگی. ادھر بھی میری پراپرٹی بنی ہوئی ہے، ادھر بھی میرا انشاءاللہ جنت میں محل تیار ہے، ادھر بھی میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہوا ہے، میری تیاری پوری ہے. سبحان اللہ. یہ بات اگر سمجھ آ جائے نا کہ ادھر کی تیاری ہے. کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ایک بار ایک قافلے میں جا رہے تھے، خلیفہ مروان کے ساتھ ایک بڑا سا قافلہ تھا، بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے، لیڈرز آف دا نیشن اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو سب نے اپنا اپنا مال جو تھا نا وہ آگے بھیج دیا. سب نے اپنا اپنا مال
آگے بھجوا دیے، کیونکہ مال کیوں بھجوانا ہوتا تھا کہ گھوڑوں پہ جاتے تھے، اونٹوں پہ جاتے تھے، تو کسی بھی شہر میں جائیں تو وہاں ٹینٹ لگانے پڑتے تھے، گھر بنانے پڑتے تھے، تو سب نے اپنے ٹینٹس اور اپنے خادمین بھیج دیے کہ جب ہم ٹریول کر کے وہاں پہنچے تو تکلیف نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے سامان نہیں بھجوایا تھا، جب ٹریول پورا ہوا جیسے ہی وہاں پہنچے تو سب کے کیمپس ریڈی تھے، سب اپنے اپنے کیمپوں میں چلے گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تو کوئی کیمپ نہیں، تو بادشاہ کو یاد آیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ڈھونڈو، انہوں نے تو کیمپ بھجوایا نہیں تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ٹینٹ ہم دے دیتے ہیں آپ کو، آپ روئیں تو نہ۔ کہتے مجھے قیامت کا دن یاد آ، تم سب نے اپنا سامان بھیجا تھا، منزل پر پہنچے تو اپنے اپنے خیموں میں چلے، میں نے سامان بھیجا نہیں تھا تو میں کھلے آسمان تلے رہ گیا۔ اگر آخرت میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جن جن لوگوں نے اچھے اعمال کر کے آگے نیکیاں بھیجی ہیں ان کو تو ریوارڈ مل جائیں گے، ان کو جنتی گھر مل جائیں گے، اور اگر میرا کوئی عمل نہ ہوا تو میں تو بے سر و سامان رہ جاؤں گا، اور اب میں نے زندگی اسی کی فرمانبرداری پہ گزارا۔ سبحان اللہ، تو اس ماحول سے وابستہ رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ